پھر آپ فرماتے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دیکھو ابراہیم احمدیہ صفحہ 240۔ ترجمہ: مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی بہت سے مکر کام میں لاویں گے، مگر خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا۔ اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں، یہ اس زمانے کی پیشگوئی ہے کہ جب کہ اس سلسلے کے مقابل پر مخالفوں کو کچھ جوش اور اشتعال نہ تھا، یعنی مخالفت ہی کوئی نہیں، تو اور پیشگوئی ہو رہی ہے کہ مخالف جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس پیشگوئی سے 10 برس بعد وہ جوش دکھلایا گیا کہ انتہا تک پہنچ گیا، یعنی تکفیر نامہ لکھا گیا، قتل کے فتوے لکھے گئے اور صدہا کتابیں اور رسالے چھاپ دیے گئے، اور قریباً تمام مولوی مخالف ہو گئے، اور کوئی ذلیل سے ذلیل منصوبہ نہ چھوڑا جو میرے تباہ کرنے کے لیے نہ کیا گیا، مگر نتیجہ برعکس ہوا اور یہ سلسلہ فوق العادت ترقی کر گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں علم یاسم کا ناسو فیاسم کا اللہ من عندہ یاسم کا اللہ من عندہ ہی و علم یاسم کا ناس۔ دیکھو ابراہیم احمدیہ۔ ترجمہ: اگرچہ لوگ تجھے نہ بچاویں، یعنی تباہ کرنے میں کوشش کریں، مگر خدا اپنے پاس سے اسباب پیدا کر کے تجھے بچائے گا۔ خدا تجھے ضرور بچا لے گا، اگرچہ لوگ بچانا نہ چاہیں۔ اب دیکھو کہ یہ کس قوت اور شان کی پیشگوئی ہے، اور بچانے کے لیے مقرر وعدہ کیا گیا ہے، اور اس میں صاف وعدہ کیا گیا ہے کہ لوگ تیرے تباہ اور ہلاک کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور طرح طرح کے منصوبے تراشیں گے، مگر خدا تیرے ساتھ ہوگا اور وہ ان منصوبوں کو توڑ دے گا اور تجھے بچا لے گا۔ اب سوچنا کہ کون سا منصوبہ ہے جو نہیں کیا گیا، بلکہ میرے تباہ کرنے اور ہلاک کرنے کے لیے طرح طرح کے مکر کیے گئے، چنانچہ خون کے مقدمے بنائے گئے، بے آبرو کرنے کے لیے بہت جوڑ توڑ عمل میں لائے گئے، اور ٹیکس لگانے کے لیے منصوبے کیے گئے، کفر کے فتوے لکھے گئے، قتل کے فتوے لکھے گئے، لیکن خدا نے سب کو نامراد رکھا، وہ اپنے کسی فریب میں کامیاب نہ ہوئے۔ بس اس قدر زور کا طوفان جو بعد میں آیا، مدت دراز پہلے خدا نے اس کی خبر دے دی تھی۔ خدا سے ڈرو اور سچ بولو،